السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہماری اس کلاس میں ہم پڑھیں گے سفر کے آداب۔ الحمدللہ ہم کافی ٹائم سے یہ پڑھ رہے ہیں، ہماری لگ بھگ 10-11 کلاسز ہو چکی ہیں اور آج ہم پڑھیں گے سفر کے آداب۔ تو کیا سفر کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کیا اس میں بھی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے؟ جی بالکل، اس میں بھی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو سفر کے کیا کیا آداب ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو شروع کرتے ہیں سفر کے آداب۔ سفر کے لیے ایسے وقت روانہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم وقت خرچ ہو اور نمازوں کا اوقات کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر پر جاتے یا کسی کو روانہ فرماتے تو عام طور پر جمعرات کے دن کو مناسب خیال فرماتے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو تھے سفر کے لیے جمعرات کو پسند کرتے تھے، آپ جو ہے تھرسڈے کا دن سفر کے لیے پسند کرتے تھے۔ تو سنت ہے، اگر ہمارے بس میں ہے کوئی سفر ایسا کہ ہم جا سکتے ہیں اپنے اس دن تو ضرور جائیں، ادروائز کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعرات کو ہی کرنا ہے۔ ہمارے دین میں بہت وسعت ہے الحمدللہ، کوئی چیز ہمارے اوپر بہت زیادہ اس طرح سے وہ نہیں کی گئی ہے کہ اب ہمیں جانا ہی جانا ہے جمعرات کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر جا سکتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹرین ہوتی ہے یا فلائٹس ہوتی ہیں تو اس کے ٹکٹس پہلے سے کرائے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، لیکن چھوٹے موٹے سفر تو ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، تو ہم اس میں جمعرات کو فوقیت دیں، ٹھیک ہے۔ پھر نمازوں کا خیال رکھا جائے۔ دیکھیے اب بڑے لمبے سفر میں تو پھر یہ ہے کہ نمازیں آپ کو پڑھنا ہی پڑتی ہیں، جیسے بھی پڑھی جائیں، لیکن چھوٹے سفر اکثر جیسے ہم کہیں کسی کے گھر جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو ہاسپٹل میں دیکھنے جا رہے ہیں، تو اس وقت ہم ایسا کریں کہ ایسے وقت نہ نکلیں کہ جس سے ہماری نماز جو ہے وہ قضا ہونے کا اندیشہ ہو۔ نماز پڑھ کر اور اطمینان سے ایسے وقت پہ جائیں کہ ہماری نمازیں بھی قضا نہ ہوں اور ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ ہاں لمبا سفر ہے تو اس میں پھر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ملا کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح سے جمع ہوتی ہیں؟ دیکھیے فجر کی نماز تو کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، فجر کی نماز پڑھی بھی پوری جاتی ہے، یعنی کہ 2 فرض اور 2 سنت دونوں ہی پڑھے جاتے ہیں، فرض بھی اور سنت بھی۔ اور اس کے علاوہ سفر میں جو نماز قصر کی جاتی ہے تو ظہر کے ساتھ آپ عصر کو ملا سکتے ہیں اور عصر کے ساتھ ظہر کو ملا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو نیت کرنا پڑے گی کہ میں جیسے مثلا آپ ظہر کے وقت نکل رہی ہیں سفر کو، تو آپ یہ سوچیں کہ میں مقام پر جا کے عصر کے ساتھ ظہر ملا کے پڑھ لوں گی، یا آپ جو ہیں ظہر نکلنے سے پہلے ہی جیسے مطلب نکل رہی ہیں تو آپ ظہر اور عصر دونوں ملا کے پڑھتی جائیں، تو دونوں ہی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، ظہر کے ساتھ عصر بھی اور عصر کے ساتھ ظہر بھی۔ اور سفر میں جو ہیں وہ اس کو ہم آدھا کر لیتے ہیں، یعنی کہ 2 فرض پڑھے جائیں گے دونوں نمازوں کے اور سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء اور عشاء کے ساتھ مغرب ملا کر قصر نماز کی جا سکتی ہے۔ مغرب کے تو پورے ہی 3 فرض پڑھے جائیں گے اور عشاء کے جو ہیں وہ 2 فرض اور وتر پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وتر پڑھنا ہوتے ہیں اور فجر کی سنت پڑھنی ہوتی ہیں 2، اس کے علاوہ تمام نماز جو ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے اور 3 فرض رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 رہتے ہیں اور 4 کے 2 ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات۔ پھر یہ ہے ایک چیز اس میں کہ آپ جو ہے وہ عصر اور مغرب یہ نماز نہیں ملا سکتی، یاد رہے یہ بات کہ عصر کے ساتھ مغرب نہیں ملائی جا سکتی۔ تو جب بھی گھر سے نکلیں نمازوں کے لیے تیاری کے ساتھ نکلیں، اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں یا کسی بوتل وغیرہ کا کہ وضو کر سکیں، کہیں سفر میں ہوں تو اپنے ساتھ جو ہے وہ جو سفر کے جو آتے ہیں جانماز، وہ چھوٹے جانماز اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو جہاں پر بھی موقع ملے آپ نماز پڑھ لیں۔ پھر ایک چیز یہ کہ فرض نماز کے لیے آپ کو سواری کو روکنا ہوگا سفر میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ سواری کہ جو آپ روک سکتے ہیں، مثلا اپنی آپ کی پرسنل گاڑی ہے، بائک ہے، آپ روک سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹرین میں ہیں یا پھر جہاز میں ہیں تو وہ تو آپ کے کہنے سے نہیں رکے گا، تو آپ کیا کریں گے،
آپ اس میں جو ہے پھر جس بھی ڈائریکشن میں وہ جا رہا ہوگا اسی حساب سے نماز پڑھ لیں گے. یا اب الحمدللہ موبائل میں آپ کے وہ ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا نمازوں کا ٹائم بھی ہوتا ہے، صلاتک ایپ ہے، اس میں قبلہ ڈائریکشن بھی شو کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اس حساب سے تھوڑا بہت اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں ڈائریکشن اس سے دیکھ کر. ٹھیک. پھر ایک چیز یہ کہ اگر آپ پانی کا انتظام تو آپ رکھیں ہی گی، ساتھ ساتھ آپ تھوڑی سی ایک پنڈول جس کو کہتے ہیں مٹی ہوتی ہے یا کوئی اور مٹی جو بھی آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو، اس کو چھوٹے سے کو کسی چھوٹی سی سیلڈ والی پاکٹ میں پیک میں کر کے اور اپنے پرس کی پاکٹ میں رکھا کریں ہمیشہ، کہ کبھی بھی اگر آپ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اس بات کی کہ کوشچنس آپ کے آخر میں لوں گی، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، کہیں پانی نہیں ہے، تو آپ اس سے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکیں، آپ کی نماز فوت نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سفر میں آپ آدھی نماز پڑھیں گی، وضو بھی کر سکتی ہیں، وضو کا پانی نہیں ہے تو تیمم بھی کر سکتی ہیں. ایک چیز اور آپ دھیان رکھیں کہ اپنے پرس میں ٹیشو بھی ضرور رکھیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں واش روم کی ضرورت پڑتی ہے، جہاز میں بھی یا کہیں پہ بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اتنا پانی نہیں ہوتا کہ ہم اچھے سے پاکی طہارت حاصل کر سکیں. تو صرف اگر آپ ٹیشو سے بھی طہارت حاصل کر کے کریں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. دل تو کراہت کرتا ہے اس چیز سے، لیکن انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. تو نماز کو نہ چھوڑیں، نماز ہر حال میں پڑھنے کا حکم ہے. اسی لیے اس میں اتنے سارے آپ کو وہ دیے گئے ہیں کہ رعایت دی گئی ہے کہ سفر میں ہو تو آدھی کر لو، ہے نا، ملا کے پڑھ لو، اور جو ہے وہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھ لو. تو یہ تمام رعایت اسی لیے دی گئی ہیں تاکہ ہماری نمازیں فوت نہ ہوں. تو کبھی بھی سفر پہ جائیں تو سب سے پہلے ہم ایک مسلمان کو اپنی نمازوں کا ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہی اپنا سفر رکھنا چاہیے کہ اس کی نمازیں فوت نہ ہوں. اکثر ہم جیسے مارکیٹ یا کہیں جاتے ہیں تو کہیں پہ بھی مسجد میں جا کر بھی ہم نماز ادا کر سکتے ہیں. مسجد میں بھی اکثر جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کے لیے الگ بنے ہوتی ہیں جگہیں، اور کریں کوشش یہی کہ گھر سے نماز پڑھ کر ہی نکلیں اور ایسے وقت نہ نکلیں کہ آپ کی نمازیں جانے کا خطرہ ہو. اکثر ہم ایسے ٹائم پہ نکلتے ہیں کہ ہماری عصر کی نماز فوت ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ عصر کی نماز کے لیے کیا حکم ہے کہ جس کی عصر گئی اس کی جان، اس کا مال، اس کا سب کچھ چلا گیا، ہے نا. تو بہت دھیان رکھا کریں نمازوں کا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جمعرات کے دن آپ چاہیں تو کریں اور آپ کوشش کر کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا انہوں نے یہ سفر تنہا نہ کیجیے، ممکن ہو تو کم از کم 3 آدمی ساتھ لیجیے. اس سے راستے میں سامان وغیرہ کی حفاظت اور دوسری ضروریات کی بھی سہولت رہتی ہے، اور آدمی بہت خطرات سے بھی محفوظ رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائیں جو کہ میں جانتا ہوں تو کوئی سوار بھی رات میں سفر نہ کرے. بخاری میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص ایک مرتبہ ایک شخص 2 روز کا سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مسافر سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ مسافر بولا یا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں اکیلا سوار شیطان ہے، اور دو جو ہیں وہ 2 شیطان ہیں، اور 3 جو ہیں وہ سوار ہیں. کیا مطلب ہوا اس سے کہ 3 کم از کم لوگ جو ہیں وہ مل کر سفر کریں، یعنی کہ لمبا سفر ہو تو کم از کم 3 لوگ جو ہیں وہ سفر کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی ہمت بھی رہتی ہے، ایک دوسرا انسان مل کے ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، سفر کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ہمراہ سفر کرنا چاہیے. ہاں اگر ایک آدھا دن کی معمولی سفر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ کبھی تنہا سفر نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو عورت اللہ اور یوم الآخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر تنہا کرے، اور اتنا بڑا سفر اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اس کا والد، اس کا بھائی، اس کا شوہر یا اس کا اپنا بیٹا یا کوئی اس کے ساتھ محرم ہو. اور ایک جگہ تو یہ آتا ہے کہ 1 دن اور 1 رات کی مسافت کا بھی سفر تنہا نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج کل کتنا زیادہ مشکل ہے، کیسے کیسے فتنوں کا دور ہے، کس کس طرح کے کیس ہو رہے ہیں.
تو دین میں ہمارے دیکھیے اسی لیے عورت کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اکیلے سفر نہ کرے، اور اسی لیے حج و عمرے پہ بھی جاتے ہیں تو محرم کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلے سفر کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کیا کرے، اکیلا سفر نہیں کرے، کوئی نہ کوئی محرم اس کے ساتھ ہو، الا یہ کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے کہیں جا رہی ہیں، روز کالج جا رہی ہیں یا کہیں مارکیٹ جا رہی ہیں تو اس میں تو نہیں ہے، لیکن ہاں 1 دن اور 1 رات، اور ایک جگہ آتا ہے 3 دن اور 3 رات کے سفر کے لیے محرم ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے اسی لیے آج دیکھیے کہ لوگ اس چیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں، تو اس طرح کے حادثات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سفر کو روانہ ہوتے وقت جب سواری پر بیٹھ جائیں اور سواری حرکت میں آئے تو یہ دعا پڑھیں، جو ہے قرآن کی آیت ہے، اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے دعا۔ تو اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب حضرت علی جو تھے وہ سواری پر بیٹھے، جب رکاب میں پیر رکھا، یعنی کہ گھوڑے کی جو چڑھتے ہیں تو وہ جو رکاب ہوتی ہے اس میں پیر رکھا، تو انہوں نے کہا بسم اللہ، پھر اس کے بعد کہا الحمدللہ۔ یہ ہم گاڑی کے اوپر جب ہم پیر رکھیں تو ہم کہیں بسم اللہ، پھر جیسے گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو کہیں الحمدللہ، جب ٹھہر گئے، آرام سے بیٹھ گئے، ساکن ہو گئی سواری، تو پھر انہوں نے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد پھر فرمایا الحمدللہ 3 بار، اور پھر فرمایا اللہ اکبر، اور پھر فرمایا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر اس کے بعد آپ ہنس دیے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امیر المومنین آپ کس بات پر ہنسے؟ تو فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ہنستا ہوا دیکھا تھا، تو میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس بات پر کہ جب بندہ کہتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سفر کی دعا، انشاءاللہ تمام دعائیں آپ لوگ میسیجز مت کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں امیمہ کو بھیج دوں گی اور امیمہ گروپ میں ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے سفر میں دعاؤں کا بھی اہتمام کیجیے، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے نا کہ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے نا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ تو مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو اس سفر کے دوران خوب دعائیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو سفر انسان دین کے لیے کرتا ہے، مثلاً آپ کوئی اسلامی کلاس میں جا رہی ہیں، کسی دینی کلاس میں جا رہی ہیں، تو آپ کیا کریں گی کہ دعائیں کرتی ہوئی جائیں گی۔ اس وقت پتہ ہے آپ کو کہ فرشتے راستوں میں پر بچھائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، تو آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے لیے جنت کا سوال، اپنے جہنم سے پناہ مانگتی ہوئی آیا کریں، جایا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پہ بھی آپ کو بہت جو ہے وہ میں دیکھیے ریپیٹ نہیں کروں گی، انشاءاللہ یہ تمام دعائیں آپ لوگوں کو سینڈ کر دی جائیں گی گروپ میں، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں کرتے ہوئے جائیے، اور خوب ساری دعائیں کریے، ٹھیک ہے۔ تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا اور والد کی دعا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ کسی نئے شہر یا بستی میں داخل ہوں تو اللہم بارک لنا فی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک اور دعا بھی ہے جو قرآن میں ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے، ایک منٹ میں اس وقت، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح بازار کی دعا تو میں نے شاید پچھلی کلاس میں بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی، تو بازار کی دعا پڑھنے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 لاکھ جو ہیں وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 1 لاکھ نیکیاں لکھی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں، اور جنت میں ایک گھر کی بشارت ہے، اور وہ بھی چھوٹی ساری ہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، بازار جائیں تو آپ یہ دعا بھی پڑھ کر خوب سارے نیکیاں اور اجر کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سفر میں تو کثرت سے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں،
ہے نا. اور اگر دور کا سفر کر رہے ہیں تو اس کے لیے استخارہ کر کے جائیں, ہے نا, استخارہ کر لیں. اور ایسا نہیں کہ آپ روز آفس جا رہے ہیں, جاب کو جا رہے ہیں تو آپ استخارہ کریں گے. کوئی بڑا سفر کر رہے ہیں, کوئی لمبا سفر کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح مشورہ کر کے جائیں, اگر لمبے سفر پہ جا رہے ہیں تو مشورہ کریں. اسی طرح اگر دور کے سفر پہ جا رہے ہیں, اصل لوگ حج کو جاتے ہیں, عمرے کو جاتے ہیں, کافی لمبا سفر ہوتا ہے اور کچھ انسان کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ انسان واپس آئے گا اتنے لمبے سفر سے یا نہیں آئے گا, تو وصیت کر کے جائیں, ہے نا. اور اسی طرح اگر قرض ہے آپ کے اوپر تو قرض دے کر یا معاف کرا کر, یا جو بھی حساب کتاب ہے اس کو کرا کر جائیں. کسی پہ ظلم ہو گیا ہے تو معاف کر کے جائیں. نان نفقہ اگر کسی کے ذمہ ہے تو اتنے دن کا اس کو نان نفقہ دے کر جائیں, کہ کم سے کم اگر آپ جا رہے ہیں, کوئی مرد ہے جیسے شوہر جا رہا ہے تو اس کے بیوی بچے اگر وہ 1 مہینے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ رکھ کر جائے سب کچھ, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس کسی کی امانتیں رکھی ہوں تو وہ ادا کر کے جائیں. کسی سے جھگڑا ہے تو وہ جھگڑے ختم کر کے جائیں. کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو زیادہ راہ اپنے ساتھ لے کر جائیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح راستے میں دوسروں کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھیں. راستے کے ساتھی کا بھی حق ہے. قرآن میں آتا ہے صاحب بالجنب, اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو. پہلو کے ساتھی سے مراد ایسا آدمی ہے جس سے کہیں بھی کسی بھی وقت آپ کا ساتھ ہو جائے. سفر کے دوران آپ کی جو ہے اس سے ملاقات ہو اور آپ کے ساتھ میں ہو, آپ کی سیٹ پر بیٹھا ہو, آپ کی بس میں آپ کے ساتھ ہو, ہے نا. اور ایک آپ سے کا ارشاد ہے کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. تو جو شخص دوسروں کی خدمت کرنے میں لوگوں سے سبقت لے جائے تو اس سے نیکی میں آگے بڑھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف وہی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اللہ اکبر. تو دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو لوگوں کے لیے, خصوصاً ایسے لوگوں کے لیے جب انسان نیکی کے لیے بھاگتا ہے اور دوڑتا ہے جن سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہوتا ہے نا. دیکھیے اصل نیکی یہیں پتہ چلتی ہے نا کہ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیے رشتہ داروں کے ساتھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے, ہمارے رشتہ دار ہیں, نہیں کریں گے تو ہمیں بدنام کریں گے, ہمیں خاندان میں, ہے نا, ہماری عزت خراب ہوگی, تو کبھی اس لیے کر لیتے ہیں. کبھی عدلے کے بدلے کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری تعریفیں ہو جائیں گی اور ہماری واہ واہ ہو جائے گی ہمارے رشتہ داروں میں, کبھی کسی لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہم اس میں کرتے ہیں نا, سفر مسافر میں جو بتایا کہ جو پہلو کے ساتھی ہوتے ہیں, جو سفر میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان سے تو شاید ہمارا کبھی زندگی میں ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے نا. تو وہ تو بالکل غیر ہوتے ہیں, اور ایسا ہوتا بھی نہیں کہ شاید وہ کبھی ہمیں دوبارہ ملیں یا وہ ہمارے ساتھ کچھ بدل کے ہمارا کر دیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اصل نیکی اور اصل کریکٹر انسان کا جب بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان بے لوث ہو کر کسی کے ساتھ اس کی خدمت خلق میں بھاگا دوڑی کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اور واپس آتے پر 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا. دیکھیں یہاں شکرانے کا لکھا ہے لیکن شکرانے کے نفل نہیں ہوتے, سجدہ شکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سجدہ شکر کریں, اور نفل ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے نفل پڑھ کے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد کے ساتھ نکلیں کہ اللہ ہمارے ہر راستے میں مدد فرمائے. گھر پہ آ گئے ہیں تو جسے کہتے ہیں نا جو ہے سجدہ شکر کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ کسی سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد ہو کر جاتے تھے اور آتے تھے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح رات کو کہیں قیام کرنا پڑے تو محفوظ مقام پر قیام کیجیے جہاں چور اور ڈاکو یا جان و مال محفوظ ہو اور موذی جانوروں سے بھی کوئی حفاظت ہو. یعنی کہ اگر آپ کو رات میں کہیں قیام کرنا ہے, اب ایسی خیر وہ چیزیں تو رہی نہیں, پہلے تو جنگل ہوتے تھے, بیابان ہوتے تھے, اب تو انسان اگر رات میں کہیں رکتا بھی ہے تو کسی نہ کسی ہوٹل میں رکتا ہے. لیکن ہوٹل میں بھی رکیں تو کم از کم دیکھ کر رکیں. آج کل بہت فتنوں کا دور ہے, کم از کم یہ دیکھیں کہ مسلمان ہوٹل ہو, سیف ہوٹل ہو, کوئی ایسے کیمرے وہاں فٹ نہ ہو کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. کہ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا اس طرح کی باتیں کہ کہیں ہوٹل میں میاں بیوی گئے اور اس کمروں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ساری ویڈیو بنا لی جاتی ہے. تو بہت فتنوں کا دور ہے, تو کہیں پہ بھی رکیں تو بہت دھیان سے اور بہت چوکنے ہو کر رکیں. اب اپنی چیزوں کی حفاظت بھی کریں اور اپنی بھی حفاظت کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سفر کی ضرورت پوری ہونے پر گھر واپسی میں آنے میں جلدی کیجیے. بلا ضرورت گھومنے پھرنے سے پرہیز کیجیے. دیکھیے سفر میں بے وجہ رکنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اس لیے کہ
انسان کا سفر جو ہوتا ہے نا، وہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹکڑا ہے۔ آج تو والے سفر نہیں ہے کہ دھوپوں میں اور ریگستانوں میں اور اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے کہ انسان کتنا تھک جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں گاڑی سے بھی جاتے ہیں اور ہم راستے میں کھاتے پیتے اور سب کچھ کرتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو جو تمہیں کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنی حاجت پوری کر لے تو چاہیے کہ گھر واپس آنے میں جلدی کرے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ سفر میں جیسے کہ بتایا کہ کسی کو امیر بنا لیں، ایسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ اکیلا سوار شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں، اور تین سوار صحیح قافلہ ہے۔ تو قافلے کے ساتھ کوشش کریں کہ جا رہے ہیں تو کم از کم 2 لوگ ساتھ میں ہوں، اور پھر اگر کافی سارے لوگ جا رہے ہیں تو ان میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لیں، یعنی کہ کوئی آپ کا ایک ہیڈ ہو اس میں، اور نیک لوگوں کے ساتھ سفر کریں، کیونکہ دیکھیں نیک لوگوں کے ساتھ سفر کرتا ہے آدمی، اور ساتھ میں آپ کے اچھے اور تقوی والے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے، تو آپ کو وہ نماز کا بھی دھیان دلائیں گے، وہ آپ کو سفر کی دعاؤں کا بھی یاد دلائیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے وہ راستے میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ اچھا ایک چیز اور نماز سے رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو تھے وہ سفر میں نفل نماز پڑھتے تھے۔ تو اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نفل نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنی عادت نہیں ہوتی ہے، اور ہم پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور جب ہم پڑھنے لکھنے میں لگ جائیں یا کسی کلاسز سے جڑ جائیں تو اور ہمارا وقت جو ہوتا ہے وہ بزی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی سفر پہ جائیں، چھوٹی سفر پہ جا رہے ہیں آپ، مثلاً آپ 15-20 منٹ کے سفر پہ یا کہیں گاڑی سے جا رہے ہیں، آپ وضو کریں اور گاڑی میں بیٹھیں، جانے سے پہلے وضو کر لیں اور گاڑی میں بیٹھ کے آرام سے آپ نفل نماز پڑھتے رہیں، اور اس میں آپ کو قبلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی نفل نمازیں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائیں گی، کیونکہ آتا ہے نا کہ جب نمازوں کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا اور جس کے فرائض میں کمی ہوگی تو کہا جائے گا اس نے کچھ نفل نمازیں پڑھی تھیں، اس کی نفل نمازیں لائی جائیں اور ان سے پھر اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو درست کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نماز کا پلڑا بھاری فرما دینا، اور ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری معراج بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سفر کو ترجیح دی، اکثر وہاں پہ اس لیے بھی تھا کیونکہ عرب میں دن بہت گرم ہوتے تھے اور راتیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سفر کرو، رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی کہ سفر جلدی طے ہو جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں سفر واقعی جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ ٹریفک بھی کم ہوتا ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ڈرنے کو لازم پکڑنا، یعنی کہ تقوی، سفر میں بھی تقوی، ہر جگہ تقوی، زندگی کے ہر مرحلے پہ تقوی، یعنی کہ اللہ کا ڈر، ہر بلند جگہ پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا اور نیچے آتے وقت سبحان اللہ کہنا۔ تو جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی کہ اے اللہ اس کے سفر کی دوری کو لپیٹ دے اور اس کا سفر آسان فرما دے۔ تو رات میں کیا ہوتا ہے، سفر لپیٹ دیا جاتا ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سرپرائز نہ دیں، واپسی میں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سرپرائز دیتے ہیں، تو سرپرائز نہیں دینا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ بتا کر ہی آنا چاہیے کہ ہم آنے والے ہیں، اس دن ہم آئیں گے، اس وقت آئیں گے۔ بہت سے لوگوں کو سرپرائز دینے کا شوق ہوتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، اور اکثر حادثات بھی ہو گئے ہیں، ہمارے اپنے خاندان میں بھی ایک حادثہ ایسی ہو گیا تھا کہ بنا بتائے آئے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے فوت ہو گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا چاہیے، بتا دینا چاہیے تاکہ گھر والے بھی وہ ہوں۔ پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کبھی سفر سے آتے تھے تو مکہ مدینہ سے باہر ہی پڑاؤ کو ڈالنے کا حکم دیتے تھے اور خبر پہنچواتے تھے کہ ہم آ گئے، تاکہ عورتیں وغیرہ اپنے شوہروں کے لیے اچھے سے تیار ہو جائیں، صاف ستھری ہو جائیں اور کھانا وغیرہ بھی بنا لیں۔ تو یہ سب چیزیں جو انسان ایک تیاری کر لیتا ہے پھر گھر میں آنے کی۔ بہت سے مرد تو اتنے شک والے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دم سے دھاوا بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری بیویاں ہمارے پیچھے کر کے آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سفر میں یہ کام نہ کریں کہ سرپرائز دینے کا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح پھر یہ ہے کہ ایک دو چیزیں اس میں اور اگر سفر میں پانی کا برتن، جانماز، اچھا یہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دی چیزیں، چند آدمی سفر کر رہے ہوں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیجیے، یہ بھی بتا دیا جب سفر میں۔ اچھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب واپس آئیں سفر سے تو ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے، وہ ہے آئیبونا تائیبونا،
आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदूना, ठीक है। और एक है औबन औबन लिरब्बिना तौबल ला युगादिरु अलैना हौबन। अच्छा देखिए, ये आपको मैं बार बार इतनी सारी दुआएं बता रही हूँ और फिर मुझे पेजेस की फ़ोटो खींचना पड़ रहा है, फिर आपको सेंड करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को मैं एक आसान सी एक बहुत अच्छी बुक का मैं आपको ऐप बताती हूँ। दुआ कीजिए, ये बुक है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी और आप इसको जो है वो अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर लें, क्योंकि कहाँ तक आप चीज़ें रखेंगे अपने पास। तो आपके अगर मोबाइल में एंड्रॉयड सबके पास मोबाइल है, इसमें आपके पास ऐप होगा दुआ कीजिए, तो उसमें अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। सफ़र की दुआएं भी हैं, खाने पीने की दुआएं भी हैं, सुबह शाम की दुआएं भी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होगा, आप हर तरह की दुआ इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये तमाम दुआएं आपको सफ़र की उसमें मिल जाएंगी। हिंसुल मुस्लिम में भी मिल जाएंगी जी, और दुआ कीजिए में भी मिल जाएंगी, और इय्याका नस्तईन भी मिल जाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुआएं हैं वो दुआ कीजिए में है। डॉक्टर फ़रहत हाशमी जो हैं अलहुदा, उसका ऐप है ये। तो आप लोग इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करके रखें, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि जब कोई सफ़र पे रुखसत हो तो उसको जाने से पहले, रुखसत करने से पहले उसको भी दुआ देना चाहिए और उसको दरवाजे तक छोड़ कर आना चाहिए, और उसकी भी दुआ है। और ये दुआ ये है, अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतिका व ख़वातीम अमलिका, कि मैं तुम्हारे दीन को, अमानत को और ख़ात्मे अमल को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, ठीक है। तो ये भी करें। और फिर कोई अगर सफ़र से वापस आए तो उसका भी इस्तकबाल करें, इज़हार मोहब्बत के अल्फाज के साथ करें, और उसके साथ हाथ मिलाएं, मुसाफ़ा करें और गले भी मिलें। तो ये तमाम चीज़ें सफ़र के आदाब में हैं। इनको पे इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।